8واں حصہ سبق نمبر 7 ان صورتوں کا بیان جن سے کفارہ بھی لازم ہے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں کفارہ بھی لازم ہے؟ روزے کے منافی جو امور ہیں جب ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں میں جمع ہو تو یہ جرم شریعت میں پورا جرم مانا جاتا ہے اور روزے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ اور اگر ایک چیز مثلا صورت افطاری پائی جائے اور دوسری چیز یعنی معنوی افطار نہ پائی جائے تو اسے جرم ناقص کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں صرف قضا لازم آتی ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ صورتن افطار اور معنن افطار سے کیا مراد ہے؟ صورتن افطار یا افطار سوری، صورتن افطار وہ ظاہری یہ ہے کہ کوئی دوا یا غذا یا اس کے مفید مطلب کوئی چیز منہ کے راہ سے حلق کے نیچے اترے، جسے عربی میں ابتلاع کہتے ہیں، یعنی نگلنا۔ اور معنن یا افطاری معنوی وہ باطنی یہ ہے کہ پیٹ میں کسی اور ذریعے سے ایسی چیز پہنچائی جائے جس میں اصلاح بدن ہو، یعنی دوا اور غذا یا کوئی اور نفع رساں چیز۔ لہذا منہ کے راستے سے اگر گھاس، کنکر یا پتھر وغیرہ نگل گیا تو یہ صورتن افطار ہے، معنن نہیں، کیونکہ یہ چیز نہ دوا ہے نہ غذا اور نہ نفع رساں۔ اور اگر دوا یا غذا وغیرہ منہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جسم انسانی میں پہنچائی جائے اور وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ جائے تو یہ معنن افطار ہے۔ اسی طرح ایک صورتن یعنی سوری وہ ظاہری جمع ہے، یعنی ایک کی شرمگاہ کا دوسری کی شرمگاہ میں داخل ہونا، اور ایک معنن یعنی معنوی جمع ہے، یعنی انزال ہو جانا جبکہ شہوت کے ساتھ ہو، مثلا عورت کا بوسہ لیا یا اسے چھوا یا اسے چمٹایا اور انزال ہو گیا تو یہ صورتن جمع نہیں، معنن جمع ہے۔ تو کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جب روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں صورتن اور معنن دونوں طرح پائی جائیں، اور اگر ایک موجود ہے دوسری نہیں تو کفارہ لازم نہ آئے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ کفارہ لازم آنے کے لیے جمع میں انزال شرط ہے یا نہیں؟ رمضان میں روزہ دار عاقل بالغ مقیم نے روزہ رمضان کی نیت ادا سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام سے جمع کیا تو اس صورت میں انزال شرط نہیں، صرف دخول حشفہ سپاری کے غائب ہو جانے پر کفارہ لازم آ جائے گا کہ انزال کا سبب قوی پایا گیا، انزال ہو یا نہ ہو اسی بنا پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہر چیز کے قصدن کھانے پینے سے کفارہ لازم آئے گا؟ نہیں، بلکہ اگر روزے دار نے کوئی دوا یا غذا کھائی یا پانی پیا، کوئی چیز لذت کے لیے کھائی پی یا ایسی چیز پی جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور طبیعت اس کی خواہش رکھتی ہے، مثلا حقہ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، تو کفارہ لازم آئے گا ورنہ نہیں۔ روزے دار نے اپنے غلط گمان کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو حکم شرعی کیا ہے؟ روزہ دار نے اگر کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے یہ گمان کر کے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے قصدن کھا پی لیا، مثلا فسد لیا یا انجیکشن لگوایا یا اپنی آنکھوں میں سرما کاجل لگایا یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا ساتھ لیٹایا مگر ان صورتوں میں انزال نہ ہوا، اب ان افعال کے بعد قصدن کھا پی لیا تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے اور بھی شرط ہے یا نہیں؟ ہاں، کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہے، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے یا چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی، مثلا عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ایسا بیمار ہو گیا جس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے اور سفر سے ساقط نہ ہوگا۔ یہ اختیاری امر ہے۔ یوں ہی اگر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ مٹی کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں،
مگر وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے کھائی تو کفارہ واجب ہے، جیسے کہ عموماً عورتیں ملتانی مٹی یا چولہے کی بھیٹ کھاتی ہیں، اگرچہ یہ سخت نقصان دہ بھی ہے۔ یوں ہی گلے ارمنی کھائی تو خواہ اسے عادت ہو یا نہ ہو کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ یہ دوا ہے اور کوئی چیز دوان یا غذان کھانے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ کچا یا سڑا ہوا گوشت کھایا تو کفارہ ہے یا نہیں؟ کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جبکہ گوشت کچا خواہ پکا سڑ گیا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں۔ کسی بزرگ کے منہ کا لقمہ کھا لیا تو کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ اپنے کسی معظم دینی کے منہ کا لقمہ یا اس کا لعاب دہن تھوک تبرک کے لیے کھا پی لیا تو بھی کفارہ لازم ہے۔ ہاں، کسی اور کا تھوک نگل گیا یا اپنا لعاب تھوک کر چاٹ لیا تو اس صورت میں کفارہ نہیں، مگر یہ سخت قابل نفرت حرکت ہے۔ کفارہ لازم نہ ہونے کے لیے کوئی اور بھی شرط ہے یا نہیں؟ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت و نافرمانی کا قصد نہ ہو۔ اگر بار بار ایسا کیا تو ضرور کفارہ لازم آئے گا۔ کسی کی چیز چھین کر کھا پی گیا تو کفارہ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کی کوئی چیز قصب کر کے یعنی چھین جھپٹ کر کھا لی تب بھی کفارہ لازم ہے۔ یوں ہی نجس شوربے میں روٹی بھگو کر کھا لی تو کفارہ لازم ہے۔ پستہ یا اخروٹ یا بادام مسلم نگل گیا تو کیا حکم ہے؟ پستہ یا اخروٹ مسلم یا خشک بادام مسلم نگل گیا یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انار کھا لیا تو کفارہ نہیں۔ ہاں، خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے۔ یوں ہی تر بادام مسلم نگلنے میں بھی کفارہ ہے۔ نمک کھانے پر کفارہ لازم ہے یا نہیں؟ نمک اگر تھوڑا کھایا جیسا کہ عموماً استعمال کیا جاتا ہے تو کفارہ لازم ہے، اور زیادہ کھایا تو کفارہ نہیں۔ اپنے منہ کا نوالا نکال کر پھر کھا گیا تو کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ اس نے خود اپنے منہ سے نوالا نکال کر کھا لیا یا دوسرے نے نوالا چبا کر دیا، کفارہ نہیں، بشرطے کہ اس دوسرے کے چبائے ہوئے کو لذت یا بطور تبرک نہ کھائے، اور نہ کفارہ لازم آئے گا۔ سحری کھاتے صبح ہو گئی اور نوالا نگل گیا تو کیا حکم ہے؟ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نوالا نگل گیا، دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ چنے کا ساگ یا درخت کے پتے کھائے تو کیا حکم ہے؟ چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ہے، یہی حکم درخت کے پتوں بلکہ تمام نباتات کا ہے، جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں۔ خربوزے یا تربوزے کے چھلکے کا کیا حکم ہے؟ خربوزے یا تربوزے کے چھلکے اگر خشک ہو گئے ہوں اور عموماً خراب ہی ہو جاتے ہیں، یا ایسی حالت میں ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہیں تو کفارہ نہیں، ورنہ ہے۔ جیسا کہ بہت گھروں میں تربوز کے چھلکے پکا کر کھائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کھانے میں کفارہ ضرور لازم آئے گا، جبکہ قصدن ہو۔ کچے چاول اور جو جوار وغیرہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ کچے چاول، باجرہ، جوار، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بھنے ہوئے ہوں کہ لوگ رغبت سے اسے کھاتے ہیں، جیسے بھنے ہوئے گیہوں، جو یا پرکل مرمرے یا مکا کی کھیلیں تو کفارہ لازم ہے۔ اسی طرح بالوں میں سے ہرے دانے نکال کر کھائے جیسا کہ چنے مٹر کے دانے تو بھی کفارہ لازم ہوگا۔ مشک زعفران وغیرہ کھانے اور مثلاً تربوز کا پانی پینے پر کفارہ ہے یا نہیں؟ مشک زعفران کافور یا سرکہ کھایا یا خربوزے تربوز ککڑی کھیرا باقلا کا پانی پیا تو کفارہ لازم ہے۔ کسی کی غیبت کی اور یہ سمجھ کر کھا پی لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ کسی کی غیبت کی یا تیل لگایا پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا
یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا، جب بھی کفارہ لازم ہے۔ بھول کر کھا پی لیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے روزہ نہیں جاتا، پھر کھا پی لیا تو اب حکم شرعی کیا ہے؟ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا یا اسے قے آئی، اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں گیا، پھر اس کے بعد کھا پی لیا تو کفارہ لازم نہیں، کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں در حقیقت روزہ توڑ دیتی ہے، تو روزہ کھولنے یا توڑنے کے لیے گمان کا یہ جائز محل ہے، تو شبہ کی وجہ سے کفارہ نہیں۔ اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے، ورنہ نہیں۔ شروع میں مجبوری سے اور پھر اپنی خوشی سے جمع میں مشغول رہا تو کیا حکم ہے؟ مرد کو مجبور کر کے جمع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، پھر اثناء جمع میں اپنی خوشی سے جمع میں مشغول رہا یا رہی تو کفارہ لازم نہیں، کہ روزہ تو پہلے ٹوٹ چکا ہے۔ مجبوری سے کیا مراد ہے؟ مجبوری سے مراد کراہ شرعی ہے، جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید یعنی سخت مار پیٹ کی صحیح دھمکی دی جائے، اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہنا نہ مانوں گا تو جو کہتا ہے کر گزرے گا۔ تل منہ میں ڈال کر نگل جائے تو کفارہ ہے یا نہیں؟ تل یا تل برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب، مگر اسی مقدار کی کوئی چیز چبائے اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، کہ اتنی قلیل مقدار کا چبانا ہی کیا، اور وہ چبائی بھی جائے تو حلق میں نہیں پہنچے گی اور فساد روزے کا حکم نہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ جن صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور روزہ دار نے یہ گمان کر کے کہ روزہ ٹوٹ گیا قصدن کھا پی لیا، کفارہ واجب ہے یا نہیں؟ جبکہ مفتی نے فتویٰ اس کے گمان کے مطابق دے دیا۔ جن صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا، اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو، اس کے فتوے دینے پر اس نے قصدن کھا پی لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصدن کھا پی لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا ہو یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ مگر عوام الناس کا یہ کام نہیں کہ براہ راست حدیث سے دلیل لائیں، ورنہ ٹھوکریں کھائیں گے۔ بخار کی باری کے گمان میں روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا تو اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصدن توڑ دیا، تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ عورت نے حیض کے گمان میں روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، عورت نے قصدن روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ لازم نہ آیا۔ جو شخص کسی کا روزہ توڑوا دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بلا ضرورت اور شرعی مجبوری کے بغیر فرض روزہ زبردستی توڑوانے والا شیطان مجسم اور مستحق نار جہنم ہے، اور بغیر سچی مجبوری کے فقط کسی کے بار ڈالنا یا زبردستی کرنے سے فرض روزہ توڑنے والے پر عذاب ہے۔ اور روزہ ادائے رمضان کا تھا تو حسب شرائط اس پر کفارہ واجب، مثلا کسی کے بار بار اصرار سے تنگ آ کر روزہ توڑ دیا تو یہ اکراہ شرعی نہیں، اور لوگ اسے بھی مجبور یا زبردستی کہہ دیں تو ان کی بات معتبر نہیں۔ ہاں، اکراہ شرعی ہو تو بے شک کفارہ نہیں۔